الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وہیں اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب کو پکارے، کہا اے میرے پروردگار مجھ کو اپنی جانب سے ایک پاکیزہ اولاد عطا کر دیجیے. انک سمیع الدعاء، بے شک آپ پکارنے والوں کی پکار سننے والے ہیں. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، پس آواز دی گئی فرشتے نے، اور اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے اپنے محراب میں نماز کی کیفیت میں. ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سناتا ہے حضرت یحییٰ کی، جو تصدیق کرنے والے ہو اللہ کے کلمے کو، اور سردار وہ ہوں گے، اور وہ خواہشات نفس سے بچنے والے ہوں گے، اور وہ نبی ہوں گے اور نیک لوگوں میں ہوں گے. بزرگوں اور دوستوں، ان آیتوں سے پہلے جو آیتیں گزری ہے جس میں تفصیلاً اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کن کن حالتوں میں اور کس طرح سے ان کو پیدا کیا، اور ان کی ماں کی تمنا کیا تھی اور اللہ نے کیا دیا، اور ان کی تمنا کس طرح سے پھر پوری کیا، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی کفالت اور پرورش کی ذمہ داری کس طرح سے نبھائیں، اور پھر اس پرورش کے دوران ان کو کیا ایک عبرت کی چیز ملی. یہ ساری باتیں پہلے گزری ہیں. اور واقعہ یہ تھا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے لیے خاص حجرہ بیت المقدس میں بنایا اور وہاں ان کو ٹھہرایا کہ تم یہیں رہو، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کھانا پینا تمہاری ساری ضروریاتیں میں پوری کروں گا. اور ایسا ہوتا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جس کمرے میں حضرت مریم کو ٹھہرائے تھے اس کو بند کر دیتے تھے اور خود اس کی چابیوں کو اپنے پاس رکھتے تھے. جب ضرورت پھر ہوتی تھی کھانا پہنچانے یا کچھ خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے تو خود جاتے تھے. کوئی غیر مرد وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا. پتہ یہ چلا کہ اس سے اور تربیت کا بہترین نرالا انداز اور کوئی نہیں ہو سکتا، خاص طور سے بچیوں کے سلسلے میں. اور یہاں سے یہ بات پتہ چلا، اور علماء مفسرین لکھتے ہیں جو لوگ لڑکیوں کے مدرسے چلاتے ہیں ان پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے،
اور ان کو اس چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جس طرح حضرت مریم جو ایک بھی بچی کی شکل میں ہے، ابھی وہ کوئی بڑی عورت کا رنگ اور روپ نہیں اختیار کی تھی، ابھی وہ ایک عمر کے ایک حصے کو طے کر رہی تھی، ایسے حالات میں حضرت زکریہ علیہ السلام ان کی تربیت کر رہے ہیں تو کس قدر ان کی پوری نگرانی اور کس طرح سے ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ دینی مدارس لڑکیوں کے چلاتے ہیں، جہاں مختلف لوگوں کی بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہے، ان لوگوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی طرح سے بھی کوئی کم و بیش ان کے حالات پیش آ جائیں تو یہ سارا گناہوں کا معاملہ، ساری ذمہ داری اور ساری چیزیں ان ذمہ داروں کے سر پر جائے گا جو لوگ اس کے بڑے ہیں، کیونکہ حضرت زکریہ علیہ السلام دیکھیے خود تالا بند کرتے ہیں، چابی اپنے پاس رکھتے ہیں، کسی غیر کو جانے آنے نہیں دیتے ہیں اور مکمل طور سے اس کی نگہبانی اور نگرانی کرتے ہیں۔ یہ سبق ہے اسی طرح سے عمل کرنے والے لوگوں کے لیے، اسی لیے بہت ہی چوکنا اور بہت ہی ہوشیار اس معاملے میں رہنا چاہیے۔ بسا اوقات ایک نیکی کے دروازے کھولنے کے ساتھ ساتھ کہیں ایسا نہ ہو دوسرا برائی کا دروازہ کھل جائے، اور آج حالات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک آدمی اس راستے میں اس طرح کی چیزیں کر بیٹھتا ہے اور بڑی پریشانیاں امت کے سامنے آ جاتی ہے۔ لہٰذا تربیت کے سلسلے میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا یہ نمونہ، یہ طریقہ ایک بہترین سبق ہے اور امت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام وقت پر خود تشریف لے جاتے تھے، اور جب آپ کبھی کبھار ان کے سامنے کھانا پیش کرتے تھے تو معمول کے مطابق حضرت مریم چونکہ خالو ان کے رشتے میں ہوتے تھے، اسی لیے کوئی پردہ نہیں اور مکمل طور سے آپ کھانا پانی سارا انتظام کر لیتے تھے۔ اتفاق ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کہیں چلے گئے تھے اور وقت پر کھانا آپ پہنچا نہیں سکے، بڑی پریشانی ہوئی، بڑی بے چینی ہوئی، کوئی وہاں دوسرا آدمی جا نہیں سکتا تھا، کوئی دوسرا آدمی وہاں پہنچا نہیں سکتا تھا، وہ دور فون کا نہیں تھا کہ فون کر کے اطلاع کر دیا جائے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام تاخیر سے جب تشریف لائے ہیں تو بڑی بے چینی کے ساتھ پہنچے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، یہ سوچ کر کے شاید مریم بھوک سے تڑپ رہی ہوگی، بھوک کی وجہ سے پریشان ہوگی، بھوک کی وجہ سے ان کے حالات خراب ہوں گے۔ ایسے حالات میں جب دروازہ کھولتے ہیں تو حضرت زکریہ دیکھتے ہیں کہ مریم کے سامنے طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہے اور آپ بالکل مطمئن ہیں، حضرت مریم مطمئن ہے، دیکھ کر کے دروازہ بند، چابی میرے پاس، آخر کون شخص یہاں لا کر کے پہنچایا، کس نے یہاں لا کر کے یہ رنگ برنگ کے اور بے موسم کے پھل مریم کے حجرے اور کمرے میں پہنچا دیا۔ ایک نبی کو بڑا تعجب ہوا، حیران ہوئے، اور اس وقت میں ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اسی لیے فوراً سوال کر دیے، یا مریم ان لکی ھذا، یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ سوالات یہ کے بعد دیگر حضرت زکریہ علیہ السلام کا سوال کر رہے ہیں، یہ کس نے لایا، کہاں سے آیا، کون دیا، اور یہ تمہارے ساتھ یہ حالات کس نے بنا دیے؟ تو حضرت مریم بھی بہت ہی اللہ والی تھی اور تربیت ایک نبی کر رہے ہیں، اسی لیے فوراً جواب نکلتا ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے۔ آپ گھابرے کیوں ہو رہے ہیں، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کو یقین نہیں ہے جو اللہ ماں کے پیٹ میں کھلاتا ہے وہ اللہ بند کمرے میں نہیں کھلاتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو کافروں نے بند کر دیا، شرط لگائے کہ ایک دن کی مہلت دیتا ہوں، اگر تم مساہلت کر لو، اپنے باپ دادا کے دین پر آ جاؤ تو پھر کھانا پانی سب ہے، باہر کر دوں گا، قید سے آزاد کر دوں گا۔ کہا کہ نہ، کچھ بھی نہیں، ایک دن دو دن۔ لہٰذا ایک کافرہ عورت کے گھر میں جا کر کے بند کر دیے لوگ، اور بڑے بڑے مکہ کے سردار شاہ بھی خود لے کر کے چلے گئے، عورت کو بھی نہیں دیے، اور ایک دو دن صرف دریچے سے پوچھ لیتے تھے کیا مساہلت کرو گے، باپ داداؤں کے دین پر آؤ گے یا نہیں؟ حضرت خبیب اندر سے کہتے تھے نہ، نہیں آؤں گا، جو کچھ تم کو کرنا ہے کرو۔ ہم ہوتے ہنگامہ کرتے، چیخ مارتے، ہاں جو کہو سب کر دیں گے، دین بدلنا بدل دیں گے، شکلیں بدلنا بدل دیں گے، ہاں جو کچھ کرا لو ہم تیار ہیں۔ لیکن وہ ایمان کے بڑے پہاڑ تھے،
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا کھجور کے گٹلی جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس موقع پر پورا پہاڑ احد کا لوگ خرچ کر دیں پھر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا روزانہ لوگ پوچھتے تھے آ کر کے، لیکن 2-4 دنوں کے بعد کھانا پینا بند۔ اے عورت خبردار کچھ بھی نہیں پہنچانا، یہ بہت ہی شرارت کر رہا ہے اور یہ اپنے باپ داداؤں کے دین سے بالکل ہٹنا نہیں چاہ رہا، اسی لیے خبردار کوئی چیز نہیں دینا۔ عورت پر بھی پابندی لگ گئی، اب عورت بھی کچھ نہیں پہنچا رہی۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن ہفتہ گزرنے کے بعد وہ عورت بھی پریشان ہونے لگی، آخر وہ زندہ ہے یا مر گئی اندر؟ کوئی آواز نہیں، کوئی کسی طرح سے ہنگامہ نہیں، کسی طرح سے کوئی چیخ و پکار نہیں، بھوک کی کوئی آواز نہیں آ رہی۔ وہ زندہ ہے یا مر گیا؟ اگر زندہ ہے تو دیکھیں کس حال میں ہے، اور اگر مردہ ہو گیا ہے تو لوگوں کو بتا دیں گے ارے وہ تو خود مر گیا، اس کو باہر نکال کر کے پھینک دو۔ کہ اتنے دن 40 دن گزر گئے اسی حال میں، اللہ اکبر، کتنے دن؟ 40 دن گزر گئے میرے بھائی بزرگوں۔ 40 دن کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ آج تو 4 گھنٹہ بھوک رہنا مشکل ہو جاتا ہے، 4 گھنٹے میں ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ صبح کا کھایا ہوا انسان اگر دوپہر کو کھانا گھر میں بیوی وقت پر تیار کر کے نہیں دیا تو ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے، لوگ جھگڑے کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ دیکھیے 40 دن کا عرصہ ہے، اللہ اکبر۔ یہ عورت جھانک کر کے دیکھتی ہے کیا ہے بیچ بیچ میں، تو دیکھتی ہے کہ خبیب آرام سے بیٹھے ہیں اور انگور توڑ توڑ کر کے کھا رہے ہیں، اور ان کے سامنے انگور کا گچھا لٹکا ہوا ہے جیسے کوئی ان کے سامنے لا کر کے فٹ کر دیا ہو، اور بالکل مزے لے لے کر کے کھا رہے ہیں اور چوس رہے ہیں اور اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ یہ عورت دیکھ کر کے یہی پوچھتی ہے، اسی طرح پوچھتی ہے۔ وہاں حضرت زکریہ علیہ السلام کی زبان تھی ان لکی ھذا، یہاں ایک کافرہ عورت کی زبان ہے، اے خبیب بند میں رہنے والا قیدی بتاؤ یہ کس نے تمہارے پاس لا کر کے دیا؟ دروازہ بند ہے، چابی کافروں کے سردار کے پاس ہے، ہمارے بڑے سرداروں کے پاس ہے، ہم کو بھی اجازت نہیں ملی ہے، آخر کون آیا، کس نے لایا، کس نے پہنچایا؟ حضرت خبیب مسکرا کر کے کہتے ہیں جو اللہ، جو میرا رب، جو میرا خالق ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رکھ کر کے زندہ باہر نکالا، وہی اللہ اس بند کمرے میں بھی پہنچا رہا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو عورت کہنے لگی ٹھیک ہے تو کلمہ پڑھا دو، مجھ کو اندر ہی سے کلمہ پڑھا دو۔ حضرت خبیب کلمہ پڑھا دیے۔ اب عورت تو بالکل ان کے یہ ہو گئی، اب لوگ کچھ بھی کریں یہ خود بھی پہنچانے کے لیے تیار، لیکن حضرت خبیب کہہ دیے نہ، کچھ بھی تمہاری نہیں چاہیے مجھ کو، بند رکھنے دو۔ کتنے دن یہ بند رکھتے ہیں؟ 40 دن کے بعد میں کھولے ہیں لوگ تو حضرت خبیب تر و تازہ ہیں، تر و تازہ ہیں۔ وہاں مریم کو روزی مل رہی ہے، یہاں محمد الرسول اللہ کے غلام کو مل رہی روزی۔ وہاں حضرت مریم جس کی کفالت حضرت زکریہ کر رہے ہیں، وہاں روزی اللہ اس طرح پہنچا رہا ہے، اور یہاں دشمنوں کے نرغے میں اللہ رب العالمین محمد الرسول اللہ کے غلام کو پہنچا رہا ہے۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف نبی ہے پرورش کرنے والا، نگہبانی اور نگرانی کرنے والا، اور یہاں کافر و مشرک ہیں قید و بند میں ڈالنے والا، لیکن اللہ وہاں بھی روزی دے رہا ہے اور اللہ یہاں بھی روزی دے رہا ہے۔ باہر نکال دیا لوگوں نے، نکلو۔ اب کیا حال ہے؟ آبا اور اجداد کے دین کی طرف آؤ گے یا پھر اسی حال میں رہو گے؟ حضرت خبیب کہنے لگے اب پوچھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ 40 دن میں تو میں تازہ ہو گیا ہے، اب اور پکا ہو گیا، اور پختہ ہو گیا، ایمان اور پکا ہو گیا، اور ہم سے کیا پوچھتے ہو رہے؟ جس گھر میں مجھ کو بند رکھا اس سے بھی تو پوچھ لے اس کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ لوگ تھے مرد مجاہد تھے، ایمان کے پکے تھے، وہ دیکھ کر کے اپنے اندر حوصلہ بنا لیے یہ لوگ ہار گئے۔ تو جو لوگ ہارتے ہیں تو پھر ان لوگ کی الگ تدبیر ہوتی ہے، لگا دو سولی کے تختے، لٹکا دو اس کو، اب یہ نہیں بدلے گا، یہ نہیں آئے گا، اب اس کی آخری سزا یہی ہے، ہم لوگ دیکھیں گے اور اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر کے اس کو موت کی سزا دے دیں گے۔ سارا مکہ امڑ کر کے آ گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ
بالکل تیار ہیں، جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ میرے بھائی بزرگوں، چاہتے تو سمجھوتا کر سکتے تھے، چاہتے تو وہ ہاتھ ملا سکتے تھے، چاہتے تو تھوڑی دیر کے لیے جان بچانے کے لیے ذرا مصالحت کا معاملہ کر لیتے اور مدینہ چلے جاتے یا کہیں چھپ جاتے، ان لوگ نظروں سے دور ہو جاتے۔ لیکن ایسے لوگوں کو اللہ نے اس وقت بنا رکھا تھا جو دنیا کے لیے ایک نمونہ بنے، ایمان والوں کے لیے ایک نمونہ بنے۔ خبردار، تم چند ٹھکوں میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا، تم اپنے حالات کو ایمان کے لیے کبھی قربان نہیں کر دینا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اس وقت میں پیدا کر کے ایسا کام لیا تھا۔ حضرت خبیب کہنے لگے کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ الغرض ان کو تختے پہ چڑھا دیا، پھر پوچھے ذرا اب بھی سنبھل جاؤ، کہا کہ نہ اب تو سنبھلنے کی کوئی بات نہیں۔ آخر بھی وہ چاہتے رہے کہ کچھ اس سے غلطی کی باتیں کروا لو۔ تو اس وقت میں علماء کرام لکھتے ہیں حکایات اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے واقعات میں حضرت خبیب کا جو ذکر کیا گیا ہے، اللہ اکبر، لوگ کہا کہ اچھا ایسا کر لو، تم کو ہم چھوڑ دیں گے لیکن زبان سے صرف یہ کہہ دو میری جگہ پر میں محمد کو پھانسی دے دو بس۔ محمد تو مدینہ میں، نہ ان کو ہم پکڑیں گے، نہ لائیں گے، نہ ان کو سزا دیں گے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں تم اپنی زبان سے یہ کہہ دو، ہم تم کو بری کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، آزاد کر دیں گے، پھر تم چلے جاؤ، محمد کے پاس چلے جاؤ، مدینہ چلے جاؤ، ہم روکیں گے نہیں، جو کہہ رہے ہیں وہی کریں گے، لیکن تم اپنی زبان سے یہ کہہ دو۔ گستاخی کرانا چاہتے تھے، آخری وقت میں بھی جملے سے حضرت خبیب کے دلوں سے محمد رسول اللہ کی محبت نکالنا چاہتے تھے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو میری جگہ پر اے لوگو محمد کو پھانسی دے دو اور ہم کو آزاد کر دو۔ حضرت خبیب کے حق جواب دیتے ہیں، حضرت خبیب کہتے ہیں اے لوگو سنو، خوب اچھی طرح سنو، دماغ دھیان سب لگا کر کے سنو، نبی کو، میرے آقا کو یہاں پھانسی دینا تو دور کی بات ہے، ہم تو وہ عقیدہ، وہ محبت اور وہ ایمان رکھتے ہیں کہ میرے آقا جس راستے سے گزرے، میرے آقا کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ کر کے رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تم کو جو کچھ کرنا ہے کرو۔ اسی حال میں ان کو پھانسی دے دی جا رہی ہے۔ آخر میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، پروردگار میرا سلام حضرت محمد الرسول اللہ کو پہنچا دیجئے۔ جبریل کو حکم ہوا لے جاؤ جلدی سے سلام محمد الرسول اللہ کو پہنچاؤ۔ آقا صحابہ کے سامنے بیٹھے ہیں، حضرت جبریل آئے، واقعہ پورا بتائیں، سلام بتائیں، نبی بھی روئے، صحابہ بھی روئے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ روزی تو دیتا ہے، کہاں سے دے گا، کب دے گا، لیکن ایک حیرانی بات ہے۔ اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام دیکھ کر کے حیران ہوئے، مریم کو کون پہنچایا؟ مریم کہتی ہے ان لقالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو حضرت زکریا کچھ بھی نہیں بولے، آگے پھر حضرت مریم بول دی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کیا آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے؟ بات ختم ہو گئی۔ حضرت زکریا کہا ٹھیک ہے آرام سے رہو۔ ایک عبرت لی اور ایک نصیحت لی وہاں سے، اور فوراً اپنے گھر میں آئے، اور گھر میں ان کے گھر میں خاص جگہ نماز پڑھنے کا، خاص جگہ اس کو محراب کہتے تھے، آج اس کو یوں کہہ لیجئے نماز خانہ، لیکن اب تو ایسا کوئی سسٹم نہیں مسلمانوں کے گھروں میں۔ مسلمانوں کے گھروں میں یہ سسٹم ختم ہو گیا۔ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا، نماز پڑھنے کے لیے، دینی کتابوں کو رکھنے کے لیے، قرآن حدیث رکھنے کے لیے گھر کا ایک حصہ۔ آج غیر اس کو اپنا لیے۔ آج دیکھو بڑے بڑے غیروں کے گھروں کو دیکھیے تو اپنے گھر ہی میں ایک دیول بنا لیے، اندر روم میں بنا لیتے ہیں، وہیں اپنے صحن میں رکھ لیتے ہیں، اپنے چبوترے میں رکھ لیتے ہیں، اپنے چار دیواری میں رکھ لیتے ہیں، اور وہ اسی نقشے سے اپنے گھر کو بناتے ہیں۔ لیکن مسلمان بھول گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر خود اپنا گھر بنا رہے ہیں تو نقشے میں ایک نماز خانہ بھی بناؤ، جہاں سکون سے بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر سکو تھوڑی دیر، جہاں عورتیں بھی سکون سے بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیں۔ گھروں میں وہ ماحول نہیں ہے، ایک ہی جگہ ٹی وی رکھی ہوئی، ایک ہی جگہ دنیا داری ساری چیزیں ہیں، وہاں نماز پڑھنا اور ایک خاص روم میں نماز کے لیے بنا کر کے وہاں پڑھنا، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے، بچہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، چلا جا رہا ہے، ادھر آ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، ذہن منتشر ہو رہے، وقت پر کوئی آ گیا، ایسے حالات میں نماز میں ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گھر میں خاص جگہ ہو، کیا ہو، ایک خاص جگہ ہو، وہاں نماز عورتیں بھی پڑھے گی، وہاں مرد بھی پڑھیں گے، فرصت کے لمحات ہیں تو جا کر کے قرآن کی چند آیتیں بھی پڑھ سکتی ہیں عورتیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ایسا ماحول نہیں۔ ہاں نقشہ اچھا بیڈ روم بنا دیجئے، حال اچھا ہو، دیکھیے اتنا بڑا بنائیے کہ ٹی وی کا شوکیس بھی اچھے سے سج جائیں، سب کچھ ہو جائے، بیڈ روم
روم ایسا بنائیے، اٹیچ باتھ روم ہو، اس میں ایسا ہو، لیکن خیال کبھی بھی نہیں گیا۔ میرے کئی دوست ہیں اس طرح انجینئر جو نقشے بناتے ہیں گھروں کے، میں نے پوچھتا ہوں یار کبھی کبھی اس طرح کے لوگوں کو تم بتایا کرو، تم تو بتاتے ہو ہال ایسا بنا، ڈرائنگ روم ایسا بنا، فلاں ایسا بنا، وہیں تم یہ بھی مشورہ ان کو دو کہ گھر کا ایک روم نماز خانہ بھی بنا لو، کتاب رکھنے کے لیے بھی بنا لو، قرآن بھی وہیں رکھا ہوا ہے، جہاں ٹی وی رکھی ہوئی ہے وہ بھی وہیں گانے ہیں اور یہ بھی ہیں، ایسا ایک گھر ہو، ایسا ایک روم ہو اور ایسی ایک جگہ ہو جہاں پر میں صرف عبادت کے لیے ہو۔ قسم خدا کی حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک مرد مومن، نیک آدمی، نیک عورت اس دنیا سے جب جاتی ہے اور جاتے ہے اور جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں تو یہ جگہ بھی دعا کرتی ہے، اللہ اے مبارک انسان تو چلا گیا، تم یہاں رہتا تھا تو میرے پاس بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرتا تھا۔ زمین بھی، گھر بھی دعا۔ اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت جب ہونے لگا اور آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، اپنے شاگردوں سے کہنے لگے اے لوگوں مجھ کو گھر کے اس کونے پہ پاس لے جاؤ، وہاں مجھ کو زمین پر لیٹا دو، میں یہ چاہتا ہوں میری روح وہاں نکلے۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں؟ کہا یہاں میں 33,000 قرآن بیٹھ کر کے پڑھا ہے، اسی لیے روح یہاں سے نکلے گی تاکہ یہ گواہ بنے گی۔ یہ زمین کی وجہ سے مجھے سفارش، آج ایسا گھر میں کوئی کونا نہیں ہے، آج ایسا گھر میں کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، آج ایسے گھر میں کوئی ماحول نہیں ہے۔ ہم اپنے گھروں سے بھی دین نکال دیے، دلوں سے بھی نکال دیے، لباس سے نکال دیے، وثاقتہ حلیے سے نکال دیے۔ میرے بھائیو بدلنے کی ضرورت ہے، بدلنے کی ضرورت ہے، سوچ سمجھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم اور کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ زمین بھی ہم سے ناراض ہو رہی ہے، یہ آب و ہوا بھی ہم سے ناراض ہو رہے ہیں، یہ نکلنے والا سورج کی کرنیں بھی ہم سے خفا ہے، یہ چاند کی خوبصورت منظریں بھی ہم سے پناہ مانگ رہی۔ اس لیے اپنے حالات کو بدلیے، ایسا نہ ہو یہ سب ہمارے لیے بد دعا کی شکلیں بن جائے۔ اس لیے حضرت زکریہ علیہ السلام اپنے گھر کے کونے میں عبادت کے لیے مخصوص رکھے تھے، وہاں سیدھے آ گئے اور آنے کے بعد کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھیں، ہاتھ اٹھائیں، قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے پروردگار آپ بے موسم کے پھل مریم کو دے سکتے ہیں تو مجھ کو ایک بیٹا دے دیجئے، نیک دیجئے، طیبہ نیک دے دیجئے۔ کس حال میں مانگ رہے ہیں؟ وہ دیکھیں کہ جو خدا بند کمرے میں بے موسم پھل دے سکتا ہے، وہ خدا، وہ رب مجھ کو بھی ایک پاک بیٹا نیک صالح دے سکتا ہے۔ ان کے ہاں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، ان کے ہاں ماں باپ کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر ماں باپ ہونا ضروری تو آدم کیسے آ گئے؟ اگر باپ کا ہونا ضروری تو حضرت عیسیٰ کیسے آ گئے؟ اگر شوہر کا ہونا ضروری تو حضرت مریم کا حال کیا ہے، حضرت حوا کا حال کیا ہے؟ تو میرے بھائیو بزرگوں، خداوند قدوس کسی چیز کے محتاج نہیں، وہ لانے پر آئے تو بغیر ماں باپ کے لا دے، وہ منانے پر آئے تو بغیر ماں باپ کے سب کچھ کر دے، وہ نہ لانے پر آئے تو ماں باپ 1000 کوششیں کر لے پھر بھی نہیں کوئی آ سکتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام ایک سبق لیے، جو خدا بے موسم کا پھل دے سکتا ہے وہ خدا اس عمر بڑھاپے میں بھی مجھ کو اولاد دے سکتا ہے۔ حضرت زکریا کو اس وقت عمر بڑی لمبی، داڑھی سفید، ہڈیاں جھلجھول اور جسم کے پورے گوشت ہڈیوں سے جدا، اور بیوی بھی بوڑھی ہو چکی، مانج ہو چکی ہے، اولاد سے بالکل نا امیدی ہے، لیکن ایک عبرت لیے اس سے پتہ چلا، علماء کرام لکھتے ہیں اسی لیے گاہے بگاہے کبھی کبھی وقتاً فوقتاً اللہ والوں کے پاس حاضری دیا کرو، شاید کہ کوئی چیز تم وہاں دیکھو گے تو تجھے عبرت ملے گی اور تم کو عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ عمل کا جذبہ کہاں پیدا ہوا؟ یہ حضرت مریم کے حجرے میں جا کر کے حضرت زکریا کو پیدا ہو رہا ہے، اور یہاں سے وہ سبق لے رہے ہیں کہ جو خدا بے موسم کا پھل دے سکتا ہے وہ خدا مجھ کو بڑھاپے میں بھی بیٹا دے سکتا ہے۔ ہاتھ پھیلا دیے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار اپنی جانب سے، کیا فرمایا؟ من لدنک، اپنی جانب سے۔ پتہ چلا اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، کوئی پیر نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی قطب نہیں، کوئی صحابی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی نہیں سوا اللہ کے کوئی اولاد نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت زکریا یہاں لفظ نہ من لدنک، آپ اپنی جانب سے دیجئے۔
اپنی جانب سے۔ لہذا جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں فلاں ولی کی طرف سے ملا، ان کے دربار میں حاضری کے بعد یہ ملا، یا وہاں ہم گئے تبھی مجھ کو یہ اولاد ہوئی، وہ شرک کا عمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے نہ کوئی ولی، نہ کوئی قطب، کو ابدال، یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کو ایک بھی اولاد نہیں، آپ کو ایک بھی بچہ نہیں ہوا، اور آپ کنواری نبی کے نکاح میں آئی ہیں۔ ایسے حالات میں تڑپ گئی وہ، اور آرزو کی، تمنا کی، اور یہاں تک کہ ایک موقع پر چاندنی رات ہے اور آسمان میں بالکل چاند کھلا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھا کر کے آپ تشریف لائے ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ پڑوس کے ایک بچے کو لے کر کے کھیل رہی ہے، اور اس سے ہنسی کر رہی، اس سے پیار کر رہی ہے۔ رسول اللہ سامنے آئے تو آپ ان کے گود میں دے دیا۔ اللہ کے رسول بھی پیار کیا، پھر اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے گود میں۔ حضرت عائشہ بڑی حسرت سے دیکھنے لگی، اللہ کے رسول سمجھ گئے تو حضرت عائشہ کہہ دیے محبت اور جذبات میں، کاش کہ میرے پاس بھی ایک ایسا بچہ ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس کا مالک میں نہیں، اس کا مالک اللہ ہے، اللہ ہے۔ تو پوری دنیا والوں کو ذہن صاف ہو جانا چاہیے، جس نبی کی بیوی تڑپ رہی ہے اولاد کے لیے، اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں نہیں، میرا رب وہ ہے، وہی دیتا ہے، وہی مالک اس کا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ ذہنوں میں رکھتے ہیں وہ بہت بڑا گناہ اور شرک کا عمل کرتے ہیں۔ ہاں کسی کی دعا لگ جائے، کسی کی دعا سے یہ ہو جائے، کسی کی دعا سے تقدیر بدل جائے، یہ کوئی بعید نہیں ہے اور ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ کہہ دینا اسی نے مجھ کو یہ دیا ہے، یہ نہایت ہی گھٹیا کام ہے اور یہ شرک کا عمل ہے۔ اسی لیے حضرت زکریا کہتے ہیں من لدن کا ہے میرے پروردگار اپنی جانب سے ذریۃ طیبہ، نیک دیجیے گا، بدماش نہیں، شریر نہیں۔ یہ دعا پتہ یہ چلا کہ ایسے موقع پر اور ایسے حالات میں جب امیدیں جاگنے لگے تو ماں باپ کو کیا چاہیے؟ دعا کرنا، اے اللہ نیک اولاد دینا، شریر نہیں دینا، بدماش نہیں دینا، بد اخلاق نہیں دینا، بد کردار نہیں دینا۔ رب ذریۃ طیبہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ربنا کے الفاظ کے ذریعے سے مختلف جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اولاد مانگنے کی تربیت سکھا دیا ہے۔ تو ذریۃ طیبہ پاک اور بہت فرما بردار دیجیے گا۔ انک سمیع الدعاء، بے شک آپ تو سننے والے ہیں۔ کتنے جلدی دعا ہو رہی ہے، ایک نبی مانگے کھڑے ہو کر کے، ایک نبی مانگ رہا ہے تڑپ کر کے، لیکن ابھی پتہ نہیں ہے میں بوڑھا ہوں، یہ کیا ہوگا، میری بیوی بانجھ ہے، کیسا ہوگا۔ خیر فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، کھڑے تھے ابھی نماز کی حالت میں، ابھی مانگ رہے تھے اللہ سے، فرشتہ حضرت جبریل آ گئے یصلی فی المحراب، ابھی وہیں ہیں، بیٹھے ہیں، ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں ہوا۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ خوشخبری سنا دے رہا، آپ کو ایک بیٹا دے گا، اور اس کا نام بھی اللہ رکھ دیا یحییٰ۔ چلیے مل گیا فوراً۔ پتہ یہ چلا کہ خداوند قدوس کے پاس عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، دینے پر آئے تو ایسا بھی دے دے۔ یحییٰ نام ہے، کیا ہوگا وہ، کیسا ہوگا؟ آپ نے طیبہ مانگا تھا، نیک، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کے کلمے کو تصدیق کرنے والا ہوگا، یعنی اللہ کی بات پر عمل کرنے والا ہوگا، اللہ جن چیزوں کا حکم دے گا اس پر مطیع فرما بردار ہوگا، اللہ کے کلام کی نافرمانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایک وہ سیدہ، اور وہ اس کو ہم سردار بھی بنا دیں گے۔ آپ تو صرف طیب مانگا تھا، ہم اس کو مصدقا بکلمۃ من اللہ بھی بنائیں گے، ہم اس کو سردار قوم کی بھی بنائیں گے۔ وہ حصورا، اور ہم اس کو غلط خواہشات، نفس خواہشات سے ہم اس کو بالکل پابند بنا دیں گے، پاکیزہ رکھیں گے، کہیں غلط خواہشات پوری کرنے والا ادھر ادھر نہ بھٹکے، بلکہ وہ حصور ہوگا، بندہ ہوا ہوگا، نگہبان میں ہوگا۔ اور پھر ساتھ ساتھ وہ نبیہ، اور ہم اس کو نبی بھی بنائیں گے، اور پھر ہم اس کو ایک اور کام کریں گے، اس کو ہم صالحین میں شمار کریں گے۔ دیکھیے مانگا ہے ایک، اللہ دے رہا ہے کتنا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ دینے والا ہے۔ آج ہم لینا نہیں چاہتے ہیں، ہم لینے کے وقت میں سو رہے ہیں، جب اللہ دینا چاہتا ہے اس وقت میں ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے، آؤ تو ذرا چل کر کے، ہم تو تمہاری طرف دوڑ کر کے آئیں گے، تم ایک بالش تو پڑھو، ہم ہاتھ بڑھا کر کے آئیں گے، تم ایک مرتبہ پکارو، تیری پکار کو ہم بار بار سنیں گے، اور جب تم میری طرف آ جاؤ گے، میرا ہو جاؤ گے، پھر میں تمہاری آنکھیں بن جاؤں گا، تمہارا کان بن جاؤں گا، تمہارے پیر بن جائیں گے، تمہارے ہاتھ بن جائیں گے، تمہاری
ضروریات ہم بن جائیں گے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ تو دینے چاہ رہا ہے۔ نبی مانگا ایک ذریتن طیبہ، لیکن کیا دیا؟ نبی بھی بنا دیا، سید بنا دیا، حصور بنا دیا، یعنی غلط راہ پر نہیں چلے گا، عورتوں کی طرف یہ غلط نگاہ نہیں اٹھائے گا، اس کی طرف اپنی زندگی کے خواہشات نہیں ڈالے گا، اور ساتھ ساتھ نیک صالحین بنا دے گا۔ اس آیت کریمہ میں چند باتیں، ایک بات تو یہ فرمایا حصورا۔ حصورا کے مطلب مفسرین دو لکھتے ہیں کہ یعنی حضرت یحییٰ وہ شادی نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ شادی نہیں کریں گے، عورتوں کی طرف یہ نہیں جائیں گے۔ اب پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ النکاح من سنتی، کیا ہے؟ نکاح میری سنت ہے، کرنا چاہیے۔ نکاح میری، فمن رغبہ، جو آدمی اس سے اعراض کرتا ہے، اس کو نہیں عمل کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے میں سے نہیں ہے، میرے میں سے نہیں، کرنا چاہیے۔ زندگی کا تو مزہ یہی ہے کہ تمہارے پاس بیوی ہو، تمہارے پاس بچے ہو، تمہارے پاس اولاد ہو، تمہارے پاس سارے گھر خاندان ہو، پھر تم اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرو، پھر تم اٹھ کر کے اللہ کو مناؤ، تو اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ اور نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ رشتہ دار ہے، نہ خاندان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر وہ آدمی دین کا کام کر رہا، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن ایک آدمی ساری جھمیلوں میں، پوزیشنوں میں رہ کر کے پھر وہ کر رہا ہے، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے شریعت اسلام میں شادی کرنے کا حکم دیا گیا، تنہائیوں میں زندگی گزارنے کے سے اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نظام زندگی بنانے کے لیے نکاح بہت ہی ضروری ہے، بغیر نکاح کا رہنا رسول اللہ کو پسند نہیں، بغیر نکاح کا رہنا پسند نہیں۔ پھر اللہ نے ایک نبی کو نکاح کرنے سے جو روکا، وہ کیوں؟ یہ خاص اللہ کو معلوم ہے، وہ اللہ حکم دے رہا ہے۔ ہاں اللہ کسی کو خاص طور سے کہتے تم نکاح نہیں کرنا تو ایک الگ بات ہو، لیکن اب تو کوئی حکم تو نہیں آئے گا، اب تو کوئی وحی تو اترے گی نہیں۔ رسول اللہ نے جو نظام اور شریعت بنا دی ہے وہ پکی چیز ہے، اس لیے اب اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ یہ خصوصیت حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ہو سکتا ہے، اور ان کی شریعت اور ان کے دین میں یہ عمل ہو سکتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کے دین اور شریعت میں نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ نے اس امت میں یہ سارے نظام کو رکھا اور یہ بتلایا۔ حصور کا مطلب یہ بھی علماء مفسرین لکھیں، حصور کا مطلب یہ ہے کہ شادی کیا، بیوی ساتھ میں ہے، لیکن اس کے طرف بیجا وہ نہیں پڑ جا رہا، ہر وقت اسی کے پیچھے نہیں پڑ جا رہا کہ اس سے نمازیں چھوٹ جائے، اللہ کا ذکر اذکار چھوٹ جائے، یعنی اپنی دل میں اللہ کی محبت زیادہ رکھتا ہے، بیوی کی محبت کم رکھتا ہے۔ حصور کا مطلب یہ بھی علماء کرام رکھے۔ لہٰذا اس پر عمل کرنے والے کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین تھے۔ ان کی بیویاں بھی تھیں، لیکن ان کے نماز کبھی فوت نہیں ہوئے۔ ان کی بیویاں تھیں پھر بھی وہ جہاد میں چلے جاتے تھے، ان کی بیویاں تھیں پھر بھی وہ لوگ دین کے راستے میں نکل جاتے تھے، اور برسوں برساں وہ کام کرتے تھے۔ اور اللہ نے ایسی عورتیں بھی ان کو دیا تھا، اللہ نے ایسی عورتیں بھی ان کو دیا تھا، ان کے نکاح میں ایسی خاتون بھی پیش کیا تھا تاکہ وہ صبر کرنے والی بھی ہو۔ اسی لیے شریعت نے ایک ضابطہ بنایا، وہی آدمی نکاح کر سکتا ہے جس آدمی میں یہ شرائط ہو، یعنی کھلانے کا، پلانے کا، رہنے کا اور تمام ضروریات کو پوری کرنے کا، وہی آدمی کر سکتا ہے۔ اور جو اپنی بیوی کے تمام حقوق کو خیال رکھ سکتا اور ادا کر سکتا ہو، مثال کے طور پر میں ایک آدمی نامرد ہے، کسی طرح سے صحت اس کی خراب ہے، شریعت یہ کہتی ہے اس کے پر نکاح جائز نہیں ہے، اور یہ نکاح نہیں کرے جب تک کہ اپنی صحت کو بحال نہ کرے، اور جب تک کہ اپنی صحت کی پوزیشن میں نہیں لائے، اس وقت تک کہ اس پر نکاح ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا نکاح ہو تو جائے گا، لیکن یہ مسئلہ آگے چل کر کے بگڑ جائے گا، یہ مسئلہ خاندان میں جڑے گا نہیں۔ اس لیے اس سے بہتر یہ ہے پہلے آپ اس پوزیشن کو ہو جاؤ، اپنی علاج کر لو، اپنی تمام صلاحیت بنا لو، اس کے بعد نکاح کرنے کا شریعت حکم دیتی ہے، تاکہ تم کسی عورت کے نکاح کر کے اس کا نام خراب نہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ شریعت ایک ضابطہ اور اصول بنا دی ہے، لہٰذا جس آدمی کے پاس میں تمام شرائط ہو وہی آدمی نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے، اگر ان تمام شرائط پر وہ اترتی ہیں تبھی وہ نکاح کرے، اگر وہ شرطیں ان کے پاس میں موجود نہیں ہیں تو پھر ان کو بھی نکاح کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ ایک نام سنے ہوں گے، رابعہ بصری، سنے ہیں؟ اب تو نام بھی بھول جا رہے ہیں لوگ، نام بھی بھول جا رہے ہیں۔ اور ایک تھے حسن بصری، یہ دو بہت زبردست ٹکر کے بزرگ تھے، دو بہت زبردست ٹکر کے بزرگ تھے۔ مردوں کے بزرگ حسن بصری اور عورتوں کے ولیہ اور بزرگ
رابعہ بصری ہے. اب عورتوں میں تو نہیں پتہ چلتا ہے کون ہے نہیں، لیکن بہت سی اللہ کی بندی ایسی چھپی ہوئی ہوتی ہے، تہجد گزار ہوتی ہیں وہ، اور اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہے، اپنے حیا اور پاکیزہ زندگی اختیار کی ہوئی ہوتی ہے، اور پردے کا مکمل خیال رکھتی ہے. ایسے بھی ہیں خاتون ہیں، بہت ہیں، آج ان کی وجہ سے ان کی دعاؤں سے بہت کام ہو رہا ہے. لیکن مردوں کو ظاہر ہو جاتا ہے یہ ولی ہے، یہ بزرگ ہے. لہذا بصرہ میں دو بزرگ، ایک مردوں میں حسن بصری اور عورتوں میں رابعہ بصری، دونوں کا مقابلہ. ساری عورتیں اپنی اصلاح کن سے کراتی تھیں؟ رابعہ بصری کے پاس جاتی تھی، اور مرد لوگ کہاں جاتے تھے؟ حسن بصری کے پاس جاتے تھے. ایک موقع ایسا آیا تھا کہ حسن بصری سے پورے مرد لوگ ظاہر کیے کہ آپ کو کرامت بھی تو دکھائیے، اتنے دن ہو گیا ابھی تک کہ کوئی کرامت نہیں دکھائے ہیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے چلو سب لوگ میرے ساتھ چلو دریا پہ، سب لوگ پانی میں، ہم لوگ سطح پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ کر کے آئیں گے. سارے مریدوں کو لے گئے دریا میں، اور خود بھی مصلی ڈال دیے، اور سارے مریدین بھی مصلی ڈالیں، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کے آ گئے. اب تو مریدین کا واہ بزرگ ہو تو ایسا بزرگ ہو. اب سارے بزرگ کی تعریفیں شروع ہو گئی. مرد لوگ جا کر کے عورتوں کو تانا دینے لگے، دیکھو میرے بزرگ کیسے ہیں، میرے پیر کیسے ہیں، میرے کیسے ہیں کہ پانی پر مصلی ڈال کر کے ہم لوگ سب نماز پڑھے ہیں، کسی کا کپڑا کسی کا پیر تک کے بھیگا نہیں. اس سے بڑا مقام اور رتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو الیکشن کا زمانہ تو نہیں تھا، اس لیے اب عورتیں بھی آ کر کے کہنے لگی، سنا رابعہ بصری صاحبہ، دیکھیے حسن بصری نے مردوں کے ساتھ ایسا کیا، آپ بھی تو کچھ کیجئے ورنہ ہم لوگ تو تانے سنتے رہیں گے. اور جب عورتیں تانے سنیں تو مسئلہ بگڑ جاتا ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے ایسا کیا چلو تم لوگ اب کل میرے ساتھ چلو. اب رابعہ بصری بھی لے کر کے گئی، کہا کہ پانی میں نہیں مصلی ڈالنا ہے ہم لوگ، بلکہ ہم لوگ کیا کرنا ہے؟ پانی کے اوپر ہوا میں ڈالنا ہے. اللہ اکبر. دیکھو یہ ولایت کیسے اس کو ملی تھی، یہ ولایت کیسے ملی تھی. ان کا شوہر بڑا حسین خوبصورت اور یہ بڑی بدصورت تھی. اللہ اکبر. بڑی کالی کلوٹی تھی. آج 2 صدی گزرنے کے بعد میرے بھائی بزرگوں، میرے ماں بہنوں، اس بدصورت ظاہری اعتبار سے جن کی شکل ٹھیک نہیں تھی، جن کے چہرے کالے مہرے تھے، آج اس عورت کا تذکرہ بڑے بڑے علماء کی زبانوں پر ہے. آخر کیوں ہے؟ اور وہ لوگ جو ناچ گانے اور دنیا کی حسن پر فدا ہو گئے، آج ان کا کوئی چرچا نہیں، اس کے کوئی رہبری نہیں، اس کا کوئی نام ٹھیک سے لینے والا نہیں. یہ کالی کلوٹی عورت رابعہ بصری، لیکن شوہر کیا ہے؟ بڑا خوبصورت اور حسین. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا شوہر خوبصورت ہے تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر بدصورت ہو تو عورت کو شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے. تو اللہ اس کا بدلہ کہاں دیتا ہے؟ جنت عطا کر دیتا ہے، جنت عطا کرتا ہے. خیر رابعہ بصری روزانہ رات میں پوچھتی تھی آ کر کے شوہر سے، میری کوئی خدمت کی ضرورت ہے؟ اگر شوہر کہہ دیتا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو فوراً مصلی لے کر کے رات بھر پڑ جاتی تھی. آ جاؤ جب میرے شوہر کو میری خدمت کی ضرورت نہیں تو میں کم سے کم اپنے رب کو تو بنا لوں. تبھی یہ ولایت ملی کہ ہوا میں مصلی ڈال دی. کہاں ڈالیں؟ ہوا میں ڈالیں. ساری عورتیں ان کے پیچھے ساتھ میں مل کر کے نماز پڑھ لی اور پڑھ کر کے سب لوگ آئیں. اب چرچا ہوا تیرا ولی اور تیرا بزرگ ہو تو پانی پر مصلی کا اٹک جانا، رک جانا کوئی بعید بات نہیں ہے. میری تو واہ واہ کہ ہواؤں میں ہے. اللہ اکبر. اب مرد لوگ سے 1 نمبر آگے عورتیں آ گئی. ہاں ہو سکتا ہے اگر وہ عورت چاہے تو ولایت میں، نیکی اور طہارت میں، بزرگی میں مردوں سے کئی قدم آگے بڑھ سکتی ہے، اور ان کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے. اگر تم چاہو تو وقت کا ولیہ تم بھی بن سکتی ہے. اگر مرد سے بڑھنا چاہے تو بڑھ سکتی ہے. اللہ کی یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے میرے بھائی بزرگوں، ماں بہنوں. لہٰذا رابعہ بصری کے بارے میں لکھے ہیں کہ وہ روزانہ پوچھتی تھی، لیکن جب شوہر کہتا تھا تمہاری آج ضرورت نہیں ہے تو فوراً مصلی ڈال دیتی تھی. رات بھر اللہ اللہ کرتی تھی، ذکر اذکار کرتی تھی. جوانی میں ان کا شوہر کا انتقال ہو گیا. کیا ہوا؟ جوانی میں انتقال ہو گیا. صبر کر لی. حضرت حسن بصری ابھی شادی نکاح نہیں کیے تھے. کیا ہوا؟ پیغام اللہ کی طرف سے دل میں القاء، جاؤ رابعہ سے، جاؤ رابعہ کے پاس. رابعہ کے پاس جا رہے ہیں نکاح کے لیے. رابعہ بصری بیٹھی ہیں، حضرت حسن بصری آئے پردے میں، کہنے لگے میں آیا ہوں اور نکاح کا پیغام لے کر کے آیا ہوں. کیا پتہ چلا؟ نکاح کا پیغام کون لے کر کے جائے؟ لڑکے والے لے کر کے جائے. کس کے پاس؟ لڑکی کے پاس جائیں.
اب کیا کہتے ہیں، میں کیوں جھکوں اس کے پاس، ہیں میری شان، میں جھک جاؤں اس کے پاس میں؟ رسول اللہ نے بھی یہی فرمایا، یہی سنت ہے، تم پیغام تم لے کر کے جاؤ، تم پیغام لے کر کے جاؤ۔ رسول اللہ نے طریقہ بتایا، آپ نے جتنے بھی نکاح فرمائے آپ خود پیغام دیے، آپ حضرت عائشہ صدیقہ کو پیغام بھیجیں، آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو پیغام بھیجیں، آپ حضرت ام سلمہ کو پیغام بھیجیں، ام حبیبہ کو پیغام بھیجیں، حضرت صفیہ کو پیغام بھیجیں، رسول اللہ خود پیغام بھیج کر کے نکاح کیے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، پتہ چلا مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ پیغام یہ لے کر کے جائے، لیکن اب سوچتے ہیں ہم چلے جائیں گے تو جہیز تو کم مل جائے گا، ہماری پوزیشن گھٹ جائے گی، ہم گر جائیں گے۔ کتنے بار گرو گے نوجوانوں، پھر شادی کے بعد کتنے بار گرو گے؟ آج اگر اللہ کے رسول کی نظروں سے گر گیا، زندگی بھر گرتا رہے گا، یہ تجھے فکر نہیں، یہ تمہیں سوچ نہیں ہے، کتنے بار گرو گے، کتنے تمہاری رگڑائی ہوگی، کتنے ذلت اٹھاؤ گے۔ لیکن آج اگر کوئی اللہ کا بندہ اور بندی رسول اللہ اور اللہ کو راضی کر لے، یہ سوچ کر کہ دنیا کی نظروں میں گر جاؤں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں مقبول ہو جاؤں، قسم خدا کی زندگی میں کبھی بھی نہ گرو گے۔ لیکن آج تو مسئلہ الٹا ہو گیا، اس لیے پیغام وہ لائیں گے، ہم کیوں جائیں گے، میرے پاس تو 4 بیٹے ہیں، میں کیوں جھکوں؟ ہے جھکے گا اللہ، جھکائے گا، جس وقت جھکائے گا اس وقت کو اٹھانے والا نہیں ہوگا، جس وقت میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، یہاں تو ہاتھ پکڑ کر کے اٹھا دے گا۔ آج اگر کوئی پریشانی دنیا کے آگے رشتہ دار بتا دیں گے، مدد کر دیں گے، لیکن وہاں تو اگر جھک گئے تو کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا، اس لیے وہاں کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت حسن بصری کہنے لگے، میں نکاح کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ تو رابعہ پوچھنے لگا، اچھا آپ؟ اور حسن بصری، حسن کے نام ہی خوبصورت ہیں، اور وہ بھی تھے بڑے خوبصورت۔ پیغام کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کالی عورت کے پاس میں۔ خوبی کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایمان ہے، یقین ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، اللہ سے اس کی دوستی ہے، یہ اللہ سے بہت ہی زیادہ قربت رکھنے والی ہے۔ اس سے بڑھیا اور کیا ہے؟ یہی کالی کلوٹی عورت کو کل عورتوں کے جنت میں 70 عورتوں کے حوروں کی سردار بنا دے گی۔ اللہ اکبر! چہرے بدل دیں گے، رنگ بدل جائے گا، ساری کیفیتیں بدل جائے گی۔ یہ دنیا کے حسن تک معمولی وقت کے لیے میرے بھائی بزرگ، حسن بصری دیکھ رہے ہیں، اندر کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں، وہ ظاہری کیفیت کو نہیں دیکھ رہے۔ ہوتے ہوئے تو رابعہ بصری پوچھنے لگی، اچھا آپ پیغام لے کر کے آئے ہیں، 4 شرطیں میری ہے، یہ شرطیں آپ کے پاس اگر ہے اور یہ 4 باتوں کے آپ جواب دے دیں تب تو نکاح منظور، اور اگر نہیں تو نہ، میں تو نکاح نہیں کرتی۔ اللہ اکبر! 4 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا 4 چیزیں دیکھا کرو۔ کیا 4 چیزیں دیکھا کرو؟ سب سے پہلے ایمان دیکھو، ہے دونوں میں ایمان تو ٹھیک، الحمدللہ۔ اور اس کے بعد پھر کیا دیکھو؟ سیرت دیکھو۔ کیا دیکھو؟ سیرت، اخلاق، کردار، اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن کیسا ہے اس کا، یہ دیکھو۔ اس کے بعد پھر کیا دیکھو؟ صورت دیکھو، ہے ٹھیک ٹھاک، چلیے صورت کو دوسرے نمبر پر رکھا، کیوں یہ صورت بھی بدل جاتی ہے، بخار لگا پھیکا آ گیا، چہرے کے رنگ اتر گیا، دست آئے پورے جسم ٹوٹ گیا، تو اس کو بھی دوسرے نمبر پر۔ اس کے بعد پھر کیا رکھا؟ اللہ کے رسول نے مال کو رکھا، تیسرے اپنی ضرورت بھر دیکھو، اگر تمہارے پاس نہیں تو شاید یہاں سے کچھ اس کی ضرورت پوری ہوگی، یہ تیسرے نمبر پر۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو پورا الٹا کر دیا ہے، ہم لوگ پورا الٹا کر دیے، دین کو پلٹ دیے۔ ہم نے کہا پہلے مال دیکھیں گے، پہلے مال دیکھیں گے، یہ اکلوتی بیٹی ہے، اس کے اور بہنیں ہیں، اگر اکیلی ہے تو ماشاءاللہ یہ رشتہ بہت اچھا ہے، کیوں؟ سارا قارون کا خزانہ نہیں آئے گا، سارا آئے گا، اب تو یہ ماشاءاللہ پورا مونچھوں پر تاؤ لگا رہا ہے، اب تو پورا خزانہ آئے گا، اکلوتی بیٹی ہے حضرت، تو ہاں کیوں؟ یہ خزانہ لینے والا ہے، لینے والا ہے۔ تو ہم نے الٹ دیا، پورا مال پہلے لا دیا، پہلے نمبر پر مال، دوسرے نمبر پر صورت، اب صورت کے بھی قید نہیں ہے، اگر مال ٹھیک مل گیا تو صورت کی بھی کوئی قید نہیں ہے، صورت کی بھی کوئی قید نہیں، اس کو بھی ختم کر دیا لوگوں نے، یہ وقتی چیز کو، اس کو بھی یہ کہ اگر مال آ رہا ہے تو دیکھیں گے کیسا بھی کس عمر کا چلے گا سب، لیکن مال آنا یہ بھی احساس ختم۔ بعد میں سیرت اور کردار اور ایمان کو بھی چھوڑ دیا، مل جائے کوئی عیسائی لڑکی تو اس سے بھی ہاتھ لگا دیا، ہندو مل جائے اس سے بھی ہاتھ لگا دیا، کسی سے بھی لگ گئے، تو میرے بھائی بزرگوں ہم نے ساری شرطوں کو الٹ پلٹ کر دیا۔ جب یہ سارے دین کے نظام کو ہم نے بدل دیا ہے اور اس میں خلط ملط کر دیا ہے،
اللہ آج ہم کو بھی الٹا پلٹا کر رہا ہے نہیں کر رہا، الٹا پلٹا ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سیدہ محصورہ، یہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا، یہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا۔ حضرت رابعہ بصری کیا شرط لگاتی ہے، اے حسن بصری نکاح مجھ سے کریں گے؟ ایک چیز بتا دیجیے، آپ بڑے عالم ہیں، آپ بڑے عالم ہیں، بڑے بزرگ ہیں، آپ بڑے متقی ہیں، آپ مصلی پانی پر ڈال کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بتلائیے میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ بتلائیے میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ حسن بصری خاموش، کوئی دنیا میں آج کوئی سند دینے والا نہیں ہے تو جنتی ہے، بڑا سا بڑا ولی بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ ہاں چند لوگ نکلے ہیں بازاروں میں، وہ کہتے ہیں آ جاؤ میرے پاس میں، تم جنت میرے پاس سے لے جاؤ، تم کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، سب میں کر دوں گا، جمعہ آ جاؤ، ہفتے میں آ جاؤ، سال میں آ جاؤ، سارا کام ہم کر دیں گے۔ ارے وہ تو شیطان کا ڈاکہ ڈالنے والا بیٹھا ہوا ایمان پر، وہ کیا کرے گا؟ جو نماز محمد رسول اللہ نے آخری وقت بھی نہیں چھوڑے وہ کیا ہمارا پڑھ دے گا؟ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ابھی یلنکا ایئرپورٹ کے قریب میں ایک علاقہ ہے، خود سنانے لگے کہ کیسے پیر ننگے دھڑنگے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، عورتیں جا رہے ہیں، وہ یہی کہتا ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس میرے پاس آ جاؤ، جنت کی ضمانت ہم دے دیتے ہیں۔ آج کہنے والے ایسے موجود ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، کیا پوچھ رہی رابعہ بصری؟ اے حسن بصری نکاح مجھ سے کرنا چاہتا ہے، پہلی بات بتاؤ کیا میں جنتی یا جہنمی؟ اتنا مہنگا یہ رشتہ، اتنا مہنگا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو خاموش ہو گئے، کچھ جواب نہیں۔ وہ ہے جواب دینے والا؟ کوئی بھی جواب نہیں دینے والا ہے، کسی کو یقین نہیں ہے، پتہ نہیں کس مرحلے میں اٹک جائیں گے، پتہ نہیں خدا کون سا سوال ہم سے کر لے گا، کون سی کمزوری ہماری ظاہر ہو جائے گی، جو ہم اور آپ کیا ہیں میرے بھائی بزرگوں۔ حضرت آدم بھی کہتے ہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا، اس لیے مجھ سے بھی ایک چوک ہو گئی، اللہ اگر مجھ سے پوچھ لیا تو جواب نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ جو کلیم ہے اور نبی ہیں، رسول ہیں، وہ بھی کہتے ہیں میں نہیں جا سکتا اللہ کے جلال کے سامنے، آج مجھ سے بھی ایک غلطی چوک ہو گئی کہ میں ایک انسان کو قتل کر دیا تھا، نہیں جاؤں گا، ہم سے یہ چوک ہو گئی۔ حضرت نوح بھی کہیں گے نہ میں نہیں جاؤں گا، اس لیے میں اپنی امت کے خلاف بددعا کر دیا تھا، عذاب آ گیا تھا، ہلاک ہو گئے، اس لیے میں نہیں جاؤں گا۔ پورا حشر کا میدان پریشان ہوگا اس وقت میں، ہزاروں انبیاء پریشان ہوں گے اس وقت، آخری میں حضرت محمد رسول اللہ جا کے سفارش کریں گے۔ تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ آج یہیں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہم جنتی یا جہنمی۔ رابعہ پوچھ رہی حسن بصری اگر نکاح کرنا ہے مجھ سے تو پہلے مجھ کو بتاؤ میں جنتی یا جہنمی، جنتی یا جہنمی؟ حضرت رابعہ بصری خاموش ہو گئے۔ انشاءاللہ باقی اور باتیں اگلے ہفتے کو بتاؤں گا۔ 3 سوال کیا ہے اور نکاح کیا ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا ہم ایک آدمی ایسا بچہ تم کو دے رہے ہیں جو بچہ کیا ہو، بالکل وہ عورتوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو کیا اس اسلام میں کیا ہے اس کا نظام، کیا ہے اس کا طریقہ؟ انشاءاللہ اگلی آیتوں میں ساری تفصیلات آ رہی۔ پھر حضرت زکریہ بھی بوڑھے ہیں، حضرت زکریہ کی بیوی بھی بانجھ ہیں اور بڑھاپے میں مانگ لیے دعا، اب سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ جیسے ہم کبھی مانگ لیتے ہیں اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد مل گیا، مر جاتا تو کیوں رہا ہے؟ بددعائیں ملتی ہیں نا، عورتیں خود، ماں باپ خود، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں ایسی زبانوں سے ایسی باتیں نکل رہی ہے؟ کہاں سے یہ غلطی ہو رہی ہے؟ وہ ساری چیزوں کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے میرے بھائیو بزرگوں، ماں بہنوں۔ اور یہ 3 شرطیں پھر سنیے رابعہ بصری کی، اور پھر یہ نکاح دونوں کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا یہاں نہیں تو وہاں ہوگا، کہاں ہوگا؟ انشاءاللہ اگلی تفسیر میں آئے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کمزور ہیں، ہم سب عاجز و انکسار ہیں، اے اللہ آپ ہی کے بندے ہیں، ہم سب کے خالق و مالک آپ ہیں، رزاق آپ ہیں، اے اللہ مہربان آپ ہیں، غفور الرحیم ہیں۔ اے خالق و مالک ہم سبوں پر نظر عنایت فرما دیجیے، ہم سبوں کی غلطیوں کو، گناہوں کو درگزر فرما دیجیے، معاف کر دیجیے، آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے۔ اب تک کے جو کوتاہیاں ہوئی ہے، جو بھول چوک ہو گئے ہیں، جو نمازوں میں کوتاہیاں ہو گئی، اعمال میں کوتاہیاں ہوئی ہے، اے اللہ
اب وہ سب معاف کر کے ہم کو تیار کر دیجئے نیکی کرنے کے لیے، ہم سبوں کو کھڑے کر دیجئے۔ اے اللہ ہدایت اور ایمان میں قوتیں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجلس قرآن کو بہت قبول فرما لیجئے، تمام آنے والے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں سب کی حاضری کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیاوی پریشانیوں سے، غموں سے، فکروں سے، حوادثات سے، مشکلات زندگی سے، فقر و فاقہ سے، بے روزگاری سے، اے اللہ مہلکات بیماریوں سے، ان تمام چیزوں سے ہم سب پناہ مانگتے ہیں۔ ہم سبوں کی حفاظت فرمائیے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے، صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجئے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو محض اپنے کرم اور فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔